بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر۔ ناسا نے حال ہی میں ایک ایسا سیارہ دریافت کیا ہے جو 2 ستاروں کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اس سیارے پر آپ ایک نہیں بلکہ 2 آفتاب، غروب آفتاب اور طلوع آفتاب دیکھ سکتے ہیں۔ اس سیارے کا نام کیپر 16 ہے۔ اسے ناسا نے 15 ستمبر 2011 کو دریافت کیا تھا، اور اس سیارے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ معراج میں کیا گیا ہے۔ تمام مشرق اور تمام مغرب کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یقیناً ہم قادر ہیں۔ قرآن میں سورج سے متعلق یہ معلومات بہت کمال کی ہے۔ سورج میں 92 ہائیڈروجن ہیں اور 8 ہیلیم ہے۔ پروڈکٹ ٹیبل میں ہائیڈروجن کی علامت H ہے، جو عربی میں ہا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ شمس ہے۔ اس سورہ کے نام پر شمس اور سورج کا مطلب بھی یہی ہے۔ اس پوری صورت میں 15 آیات ہیں اور ہر آیت کا اختتام لفظ ہا پر ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے ہر لفظ ہا پر ختم ہوتا ہے۔ یہ سورہ قرآن مجید کی 91 صورت ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ سورج کائنات کی تشکیل کے صرف 91 ملین سال بعد نمودار ہوا، اور سورج اور زمین کے درمیان سب سے کم فاصلہ بھی 91.4 ملین مائل ہے، جو کہ اس سورت کا نمبر ہے۔ یہی نہیں بلکہ زمین اور سورج کے درمیان اوسط فاصلہ ہے 15 کروڑ کلومیٹر، اور اس صورت میں کل آیات بھی 15 ہیں۔ اسی طرح سورج کے مرکز کا درجہ حرارت بھی 15 ملین سیلسیس ہے، بالکل اسی سورہ کی کل آیات کے برابر۔ کیا حیرت کی بات ہے۔ 1915 میں آئنسٹائن نے لکھا جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ اس تھیوری کے ذریعے سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ خلا کو بھی جھکایا جا سکتا ہے، یعنی خلا مڑ سکتی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمائی، یاد رکھو جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے فرشتے نامہ اعمال لپیٹتے ہیں، ہم اسی طرح واپس لائیں گے جس طرح ہم نے اسے پہلے پیدا کیا۔ ہم سے وعدہ ہے کہ ہم یہ ضرور کرنے والے ہیں۔ 2006 تک لوگ سمجھتے تھے کہ انسان کے بال بڑھاپے میں ہی سفید ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انسان کے بال کی صدمے کی وجہ سے بھی سفید ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر تم نے کفر کیا تو تم اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس کے علاوہ یہ راز بھی حیرت انگیز ہے۔ خلاباز جب خلا میں جاتے ہیں تو خلا ان کی آنکھوں کی بہنائی کو دھندلا کر دیتا ہے، اور وہ اس سے قاصر رہتے ہیں گہرائی کو سمجھنے کے لیے۔ اس سے خلابازوں کی آنکھوں پر اثر پڑتا ہے۔ قرآن نے سورہ ہجر میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ وہ دن کے وقت اس میں چڑھ سکیں، تب بھی وہ کہتے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں۔ سائنسدان نے دریافت کیا ہے کہ انسان کی ہڈیاں مرنے کے بعد پتھر اور لوہے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اسے پریٹازائل فاسلز بھی کہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے سورہ العصر آیت نمبر 49 میں کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جب ہم ہڈیاں بدلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ ریزہ اگر ہم ایسے ہو گئے تو کیا واقعی ہم نئے سرے سے پیدا ہو کر پروان چڑھیں گے؟ آپ بتائیں گے کہ ہم پتھر بن جائیں گے یا لوہا؟ یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ مادہ مکڑی بچہ پیدا ہونے کے بعد مکڑے کو مار کر زندہ رہتی ہے۔ نر مکڑیاں ان کو پھینک دیتی ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی ماؤں کو مار کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے برا گھر ہے۔ قرآن میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے، جنہوں نے اس کے علاوہ دوسرے مددگار بھی بنائے ہیں۔ اللہ ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ گھر بنانے والوں کی طرح ہیں، اور یقیناً تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جان لیتے۔ اسی آیت میں بھی ہے ذکر کیا کہ مادہ مکڑیاں گھر بناتی ہیں، نر مکڑیاں نہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اب تک سائنسدانوں کا خیال تھا کہ نر مکڑیاں گھر بناتی ہیں، مادہ مکڑیاں نہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح قرآن اب بھی سچ نکلا۔ اب بھی سائنسدان قرآن سے پوری طرح واقف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین اور اس کے ساتھ باقی سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ سورج دیگر سیاروں کے ساتھ ملکی وے کہکشاں کے گرد بھی گھومتا ہے، اور اسے ایک چکر مکمل کرنے میں 230 ملین سال لگتے ہیں۔ سورج نے 18 چکر مکمل کیے ہیں۔ یہ معلومات 20ویں صدی کے اوائل میں ہی دریافت ہوئی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح قرآن نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا، اور سورج اپنے قیام کے وقت تک قائم رہے گا۔ اس کا فیصلہ بڑے علم والے نے کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی انگلیوں کے نشانات جسم کا سب سے پیچیدہ حصہ ہیں۔ ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا ہے۔
ظاہر ہے کہ ہم اپنی انگلیوں کے سروں کو بھی ٹھیک کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ ہم جو لوہا استعمال کرتے ہیں وہ در حقیقت خلا سے آیا۔ ہزاروں سال پہلے لوہا مٹی کے ذریعے زمین پر آیا، جو کہ ایک سائنسی طریقہ تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور قرآن 1400 سال پہلے ہی نازل کر چکا تھا، اور ہم نے لوہا اتارا ہے۔ اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں فرمایا کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے سینے کو کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ اس طرح تنگ کر دیتا ہے جیسے وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو عذاب دیتا ہے۔ اس آیت پر غور کریں، عذاب کچل دیتا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ اس کا سینہ اس طرح تنگ ہو جاتا ہے جیسے وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ 1400 سال پہلے کون جانتا تھا کہ جب انسان آسمان پر چڑھتا ہے تو کم آکسیجن کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ بے شک میرا رب بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی سمندر کی گہرائی تک نہیں پہنچتی؟ سورج کی روشنی سمندر میں صرف 200 میٹر تک پہنچ سکتی ہے، لیکن اگر یہ سچ ہے تو گہرے سمندر میں جانور کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اس بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سمندر میں بھی روشنی فراہم کرتا ہے جہاں انسان اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ سائنس نے دریافت کیا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں ایسے آرگینل ہوتے ہیں جو روشنی پیدا کرتے ہیں۔ ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں اسے بایولومینسٹ کہا جاتا ہے، اور یہ اس دنیا کا پانی نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہ پانی اس دنیا میں الکاہ کے ذریعے آیا تھا۔ بہت سی جیو کیمیکل انڈسٹریز یہ انکشاف کر چکی ہیں کہ کاش لوگ سب سے پہلے قرآن پڑھتے۔ قرآن نے یہ بھی نازل ہوا ہے، اور ہم نے ایک خیال کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا اور پھر اسے آسمان پر رکھ دیا، اور بلا شبہ ہم اسے لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ روزیٹ نے بولا ہے، اسے 177ویں صدی میں برطانوی ماہر فلکیات جان نے دریافت کیا تھا۔ فلم سٹریٹ یہ نبولا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو یہ گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے گا، بالکل سرخ چمڑے کی طرح۔ انسانوں اور جانوروں کے جسم میں کروموسومز کی تعداد کتنی ہے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، سورہ زلزلہ میں لفظ انسان سے پہلے 46 حروف آتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انسانی جسم میں بھی 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس سورج میں لفظ بندر سے پہلے 48 حروف آتے ہیں، اور بندر کے جسم میں بھی 48 کروموسومز ہیں۔ شہد کی مکھی کے لفظ سے پہلے 16 حروف ہیں، اور شہد کی مکھی کے جسم میں بھی کروموسومز ایک جیسے ہیں۔ اس سورہ میں لفظ گھوڑے سے پہلے 64 حروف ہیں، اور گھوڑے کے جسم میں بھی کروموسومز کی تعداد 64 ہے۔ اس سورہ میں اونٹ کے لفظ سے پہلے لفظ 74 ہے، اونٹ کے جسم میں بھی حروف آتے ہیں، کروموسومز کی تعداد 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بلا شبہ عقل مندوں کے لیے آسمانوں کی تخلیق میں نشانیاں ہیں، زمین اور رات اور دن کا وجود۔ ایسی کوئی کتاب نہیں جس کے ہر جملے میں اتنے راز چھپے ہوں۔ 1400 سال پہلے کسی بھی انسان کے لیے ایسی کتاب لکھنا ناممکن تھا۔ اس وقت انسان کے پاس کوئی خاص ٹیکنالوجی بھی نہیں۔ آسمان کس نے تخلیق کیا؟ یقیناً یہ کتاب میرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ آپ نے ابھی تک قرآن کا نمونہ نہیں سمجھا۔ قرآن کا نمونہ اتنا لاجواب ہے کہ وہ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور تمام امت مسلمہ کی، آمین ثم